علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، قال المصنف الخامس الا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون اللہ یستہزئ بہم الى آخر العبارہ. عزیز طلباء، کتاب دروس البلاغہ سے الباب السابع کو ہم نے پچھلے چند دروس سے پڑھا ہے، اور 7واں باب وصل اور فصل کے بارے میں ہے. وصل ملانے کو کہتے ہیں، دو جملوں کو ملانا، ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کرنا وصل کہلاتا ہے. اور فصل کہتے ہیں جدا کرنے کو، ایک جملے کو دوسرے جملے کے اوپر عطف نہ کرنا. واو کے ذریعے سے وصل کرنے کی جگہوں میں ہم نے دو جگہیں پڑھی کہ جہاں پر واو کے ساتھ عطف کرنا واجب ہے. نمبر 1، جب دو جملے خبر اور انشاء کے اعتبار سے متفق ہوں اور دونوں کے درمیان مکمل مناسبت بھی ہو اور عطف کرنے سے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، عطف کرنے سے کوئی چیز روکتی نہ ہو، مانع نہ ہو. دوسری جگہ ہے جب عطف کو چھوڑ دینے سے مقصود کے خلاف کا وہم پیدا ہو. جب عطف کو نہ کیا جائے تو اس سے خلاف مقصود کا وہم پیدا ہو سکتا ہے. یہ تو دو جگہیں ہیں، ان دو جگہوں میں واو کے ذریعے سے ایک جملے کو دوسرے جملے پر عطف کرنا واجب ہے. پھر ہم نے فصل کی جگہوں کو پڑھا کہ کہاں کہاں واو کے ساتھ عطف نہیں کیا جائے گا، دو جملوں کے درمیان واو کے ذریعے سے عطف نہیں کیا جائے گا یا عطف نہیں کیا جائے گا ایک جملے کو دوسرے کے اوپر، بلکہ فصل کرنا وہاں واجب ہے. تو یہ 5 جگہیں ہیں. نمبر 1 ہے کہ دو جملوں کے درمیان اتحاد تام ہو، دو جملوں کے درمیان اتحاد تام ہو. اس کی پھر کچھ صورتیں ہیں، وہ کتاب میں ہم نے پڑھ لی ہیں، بہرحال میں خلاصہ جیسا بیان کر رہا ہوں. اور دوسری جگہ ہے کہ دو جملوں کے درمیان تباین تام ہو، اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں، وہ کتاب میں موجود ہے، آپ مراجعہ کر لیجئے گا. اور تیسری جگہ ہے کہ دوسرا جملہ ایک ایسے سوال کا جواب ہو جو پہلے جملے سے پیدا ہو رہا تھا. دوسرا جملہ ایک ایسے سوال کا جواب ہو جو پہلے جملے سے پیدا ہو رہا تھا. اور چوتھی جگہ ہے کہ ایک جملے سے پہلے دو جملے آ جائیں اور پھر اس ایک جملے کا ان میں سے کسی ایک پر عطف کرنا صحیح ہو مناسبت کے وجود کی وجہ سے، لیکن دوسرے پر اس کا عطف کرنا پھر اس میں فساد ہو. تو وہم کو دور کرنے کے لیے وہاں پر عطف کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ تو 4 جگہیں ہو گئی، تفصیلات کتاب میں موجود ہیں. 5ویں جگہ جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے الخامس الا یقصد تشریک الجملتین، کہ دو جملوں کا شریک کرنا مقصود نہ ہو، دو جملوں کا ایک ہی معنی میں یا ایک ہی حکم میں شریک کرنا مقصود نہ ہو. الا یقصد تشریک الجملتین فی الحکم، یعنی اعراب کے حکم میں دو جملوں کا شریک کرنا مقصد نہ ہو. کیوں شریک نہیں کیا جائے گا حکم میں دونوں جملوں کو؟ لقیام مانع، کوئی چیز مانع ہونے کی وجہ سے، وہاں پر مانع قائم ہے، رکاوٹ کھڑی ہے وہاں پر. تو اس کو ہم آگے مثال سے سمجھیں گے کہ کیسے دو جملوں کو ایک ہی حکم میں شریک نہیں کیا جا سکتا ہے اور مانع کیا ہے، مانع کیا ہے یہاں پر، یعنی رکاوٹ کیا ہے.
واسطہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اور جب وہ لوگ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم ایسے ہی مذاق کرتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ منافق لوگ جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں، یہود کے ساتھ یا دوسرے مشرکوں کفار کے ساتھ، جب یہ لوگ تنہائی میں ملتے ہیں کہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تو یہ ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ ہم مذاقاً ایسا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق ہی کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے فجملۃ اللہ یستہزئ بہم لا یصح عطفها علی ان معکم، اس جملے کا جو اللہ یستہزئ بہم ہے اس کا عطف ان معکم پر کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسا کریں گے ہم لاقتضاء انہ من مقولتہم، کیونکہ اس کا تقاضا یہ بن جائے گا پھر کہ یہ تو پھر ان منافقین کا قول ہو جائے گا اگر ہم اس کو اس پر عطف کریں گے ان معکم پر، تو اس کا تقاضا یہ ہوگا پھر کہ یہ انہی کا قول بن جائے گا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ تو اللہ کا قول ہے۔ ولا علی جملۃ قالوا، اور قالوا کے جملے پر بھی اس کا عطف کرنا صحیح نہیں ہے، لاقتضاء ان استہزاء اللہ بہم مقید، کہ اس کا تقاضا پھر یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ مذاق کرنا مقید ہے، اس کے ساتھ بحال قلوبہم الی شیاطینہم، اس حال کے ساتھ کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں، پھر تو یہ اسی حالت میں صرف مقید ہو جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء ان کے لیے عام ہے، ہر حالت میں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہاں یہ معنی ہے، ہم اس طرح سے ان جملوں کو یا دو جملوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں اعراب کے حکم میں، اور ایک دوسرے پر ان کا عطف نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ معنی ہے۔ اور یہاں پر کہا جاتا ہے وَيُقَالُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ تَوَسُّطٌ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ، ان دو جملوں کے درمیان یہاں پر اس جگہ میں توسط ہے دو کمالوں کے درمیان، یعنی کمال اتصال اور کمال انقطاع کے درمیان یہاں پر یہ توسط پایا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی اشکال یا سوال ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔